کردار اور شخصیت کو قتل کرنا یہ اس پلان کا حصہ ہے۔ اس میں اس طرح کے آزاد، پہلے تو یہ مشہور کر دیا گیا جی طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے، کئی لوگ اس چکر میں اس کو بلاتے رہے، پھر وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ نہیں یہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا نہیں ہے، بس ان کی مشابہت رکھتا ہے اور اس طرح کی تقریریں کرتا ہے، تو پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ اب بس اس سے کچھ ملتا جلتا، اور اب پتہ چلا کہ حضرت جی مولانا ہو گئے۔ اصطلاحات اور نام سے بہت فرق پڑتا ہے۔ لفظ مولانا بر صغیر پاک و ہند میں ان علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہوں نے باقاعدہ دینی علوم مستند اداروں میں حاصل کیے ہوں اور پھر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہو، ان کو مولانا کہا جاتا ہے۔ مراد اس سے عالم دین ہوتے ہیں۔ ورٹیکل میننگ تو وہی ہے، ہمارے سردار، ہمارے بڑے، لیکن بعض الفاظ بعض چیزوں کے ساتھ پھر خاص ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیغامبر فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ تو یہ لفظ آہستہ آہستہ اللہ کے فرستادہ پیغمبروں کے لیے خاص ہو گیا، تو اب پیغمبر جو ہے وہ انبیاء کو کہتے ہیں، ورنہ ورٹیکل میننگ کے لحاظ سے لوگوں کے گھر خط پہنچانے والا جو ڈاکیا ہے اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیغام پہنچانے والا ہے، لیکن یہ لفظ اب خاص ہو گیا انبیاء علیہم الصلاۃ کے لیے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو۔ تو اسی طرح لفظ مولانا بر صغیر پاک و ہند میں علماء کے ساتھ خاص ہے، وہ جنہوں نے دینی علوم حاصل کیے اور مکمل کیے ان کو کہتے ہیں، مکمل عالم دین کو مولانا کہتے ہیں۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند پوری دنیا میں، لیکن پاکستان میں بطور خاص چن چن کر ایسے لوگ آگے لائے جاتے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو ہائر کر کے نوازا جاتا ہے کہ عالم کہہ کر ان کو لائیں اور حقیقت میں وہ عالم نہ ہوں۔ دینی مسائل کے لیے اداکاراؤں کو دوپٹے دے کے بٹھا دیں، اداکاروں کو شیروانیاں پہنا کے کراکوریاں دے کے، جو کل تک جو ہے وہ ناچ گانا کر رہی ہوتی ہیں، رمضان میں وہی دین سکھا رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح جاہل قسم کے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے، جس میں آزاد جمیل نامی شخص، ویسے تو ماشاءاللہ اس کی وضاقتہ بڑی اچھی ہو گئی ہے، اور اس کی جو وہ شیروانی ہے اور جو اس کا عمامہ ہے، اور اب بات کرنے کا بھی جو ٹھہر ٹھہر کے انداز ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی ایکڈیمک فارغ التحصیل ہے وہ، لیکن علمی طور پر وہ آدمی بالکل پیدل ہے اور وہ کوئی عالم دین نہیں ہے۔ تو اسے عالم دین بنا کر بٹھا دینا، یا ایک مذہبی علمی اور دینی سوالات اس سے کیے جا رہے ہیں، وہ ان کا جواب دے رہا ہے، اور حالت اس بیچارے کی یہ ہے کہ وہ وظیفے بتاتا ہے کہ انگلی سے لفظ زمزم بجلی کے میٹر پہ لکھ دو تو بل کم آئے گا۔ اس پر دو اداکاروں کی تنقید میں نے دیکھی، جو مطلب خود ایکٹرز ہیں، یہ اپنے اس کو عالم دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک دینی وظیفہ بتا رہا ہے اپنی طرف سے، اور وہ دو ایکٹرز ہیں، ایک نے تو کہا کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ وہ جو انگلی جس سے آپ زمزم لکھ رہے ہیں اسے بند مت کریں، وہ انگلی لے کے پھر ہر بجلی کے بورڈ پر جائیں اور جو بٹن کھلا ہے اسے دبائیں۔ یہ خوبصورت اور معقول بات ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ علماء کے روپ رمضان میں لوگ دیکھتے ہیں اور دینی تعلیمات، دینی پروگرام دیکھتے ہیں، تو انہیں یہ پتہ چلے کہ ایسے ہوتے ہیں عالم، جاہل قسم کے لوگ، بے وقوف، احمق۔ وہ جو میزبان ہے اس کے ساتھ بھی اس کی نوک جھوک چلتی رہتی ہے، اور وہ اس پر اپنے آپ کو بیچارہ پتہ نہیں ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں عالم، یہ عالمانہ شان، اور وہ سرے سے عالم ہی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، وہ تو دینی علوم اس نے پڑھے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے لوگوں کے سوالات کے جوابات دے گا؟ تو لوگ جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو متنفر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان مولویوں، ان کا مقصود ہی ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں سب کو پتہ کون کروا رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ کرواتے ہیں، جان بوجھ کے کرواتے ہیں تاکہ لوگ علماء سے، دینداروں سے متنفر ہوں۔ اسی طرح اس وقت پوری ایک سیریز چل رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کے تعلق رکھنے والے علماء مسلسل شہید کیے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کی مؤثر ترین سیاسی جماعت ہے اور ملک کی سب سے محب وطن۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جس میں کسی کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ علماء کو نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجا گیا، اور سب سے زیادہ علماء نمائندے ان کے شہید ہوئے جمعیت علماء اسلام کے۔ تو علماء کے خلاف چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، چاہے وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن، کردار اور شخصیت کو قتل کرنا، یہ اس پلان کا حصہ ہے۔ اس میں اس طرح کے آزاد، پہلے تو یہ مشہور کر دیا گیا جی طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے، کئی لوگ اس چکر میں اس کو بلاتے رہے،
پھر وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ نہیں یہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا نہیں ہے، بس ان کی مشابہت رکھتا ہے اور اس طرح کی تقریریں کرتا ہے، تو پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ اب بس اس سے کچھ ملتا جلتا، اور اب پتہ چلا کہ حضرت جی مولانا ہو گئے اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ مذہبی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو کبھی آپ 70,000 تراویحیں کرا لیں، کبھی آپ کو ہوا کہ حافظ کم ہے، بلکہ تراویحیں کم ہے، حافظ آج بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر ہے آپ 50,000 مساجد بنائیں، عالم کبھی کم نہیں پڑے گا۔ عالم کم پڑتا ہے تو ٹی وی پر آنے کے لیے کم پڑتا ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے بٹھانا نہیں ہے۔ صحیح عالم، حقیقی عالم دین، دین کی صحیح نمائندگی کرنے والے، جو اپنے علم میں بھی، اپنے عمل میں بھی، اپنے قول میں بھی، اپنے فعل میں بھی صحیح معنوں میں علماء حقہ کی نمائندگی کرنے والے، ان کو یہ کبھی بھی ٹی وی پہ برداشت نہیں کریں گے، آنے نہیں دیتے ان کو۔ کیوں؟ لوگ محبت کریں گے، دین کی طرف راغب ہوں گے۔ دین کی طرف راغب کرنا ان کا مقصود ہی نہیں ہے۔ وہ تو دینی پروگرام میں بھی ایک عورت ضرور بٹھا دیں گے تاکہ کم از کم ایک بے پردہ عورت کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی رہے۔ اور جتنے ڈرامے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی کسی میں کوئی سالی لگی ہوئی ہے بہنوئی سے، اور وہ محرم رشتے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی بیوی اس سے لگی ہے، اس کی اس سے لگی ہے، اس کا شوہر اس سے لگا۔ یہ کنجر خانہ یہ ہم دکھاتے ہیں، یہ ہم بھرتے ہیں اپنی نئی بچیوں کے ذہن میں۔ لڑکے تو شاید اس سے پھر بچ جاتے ہوں ڈراموں سے، بچیاں جو گھر میں وہ تو ڈرامے دیکھتی ہوں گی ٹی وی پہ۔ یہ بکواس ہم ان کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، اور ان کا جو ہم آئیڈیل مطلب خانگی زندگی تباہ کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بٹھا کر دین سے متنفر کرنا مقصد ہے، وہ عالم دین نہیں ہے۔ اگرچہ ماشاءاللہ اس کی وضاحت اچھی ہو گئی ہے اور وہ پہنا کے دیکھنے میں بظاہر وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی دے، لیکن عالم دین نہیں ہے۔ تو اسے ایک مذہبی رہنما اور پھر اس سے دینی سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ چینل والے بھی اڑا رہے ہیں، جن کی پالیسی ہے وہ بھی اڑا رہے ہیں، اور اڑاتے رہیں آپ مذاق۔ انشاءاللہ اللہ کے دین کو، علماء حقہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ تعریف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے جاہلوں سے لوگوں کو علماء کی قدر ہو جائے گی۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل روشنی اور دن کیا ہوتا ہے۔